قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم شہید جو ہوتا ہے، جو قتل کر دیا جاتا ہے، جو مار دیا جاتا ہے، اس کا جو ہے اس کی سانس بھی ختم ہوتی ہے، اس کو ہم چارپائی پہ اٹھا کر بھی جاتے ہیں، اس کو کفن بھی دیتے ہیں، اس کو دفن بھی کرتے ہیں، قبر کے اندر اس کو رکھتے ہیں، تو وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ کیسے زندہ ہے؟ یہ زندگی کیسے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، تمہارے اندر وہ شعور نہیں ہے، تمہارے اندر وہ سمجھ نہیں ہے کہ جس کو ان کی زندگی کو تم سمجھ سکو کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، ان کی حیات کس طرح ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس حیات کے اندر ہیں، کس کیفیت کے اندر ہیں، اس کیفیت کو سمجھنا تمہاری عقل کی بات نہیں ہے۔ تو جب شہداء زندہ ہیں، جب شہداء انبیاء سے ان کا مرتبہ کم ہے، انبیاء سے ان کا رتبہ کم ہے، تو جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء بطریق اولا اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ اپنی قبروں کے اندر زندہ حیات ہیں، یہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، ان اللہ تعالی علی الارض ان تأکل، حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء کے جسموں کو کھانا یہ زمین پر حرام ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ حیات ہیں۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں چھو سکتی، انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، کہ جو شخص میری قبر پر آ کر مجھے سلام کرتا ہے، میری قبر کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے سلام کرتا ہے، سمعتہ، میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے مجھے سلام کرتا ہے ابلغتہ، مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، تب بھی میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ جواب دینا زندہ آدمی کا کام ہے، مردہ کا کام نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، زندہ حیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سلام کا سننا، یہ زندہ آدمی کی علامت ہے کہ وہ آدمی زندہ ہے تو تب سلام کا جواب دے رہا ہے۔ اور جو ہے عام مردوں کے بارے میں بھی ہمارے اکابر جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ عام مردے جو قبروں کے اندر پڑے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو سنوا سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کو دکھا بھی سکتا ہے، اگر اللہ ان کو دکھانا چاہے یا سنوانا چاہے تو اللہ کی مرضی سے دیکھ بھی سکتے ہیں، اللہ کی مرضی سے سن بھی سکتے ہیں۔ تو جب عام مردوں کے اندر اتنی حیات ہے، جب عام مردوں کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ آج جو ہے بات کو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کی عادت تھی کہ ہر جمعے کو اپنی ماں کی قبر پر جاتا تھا، اپنی ماں کی قبر پر جا کر تلاوت کرتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، اپنی ماں کو جو ہے تلاوت سناتا تھا۔ بہت عرصہ گزر گیا، ایک دفعہ ماں خواب کے اندر آئی، خواب کے اندر ماں آئی، کہنے لگی بیٹا آپ میری قبر پہ آتے ہو تو قبر پر آتے ہی فوراً تلاوت شروع نہ کر دیا کرو، فوراً تلاوت نہ کیا کرو، تھوڑا ٹھہر کیا کرو، آرام سے ٹھہر کے پھر تلاوت کیا کرو، تھوڑی دیر خاموشی سے ٹھہرا کرو، اس کے بعد تلاوت کیا کرو۔ تو نوجوان پوچھتے اماں اس کی کیا وجہ ہے، میں تلاوت کیوں نہ کروں؟ حالانکہ قبروں کے اندر اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تلاوت کی، ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ فوراً آ کر تلاوت نہ کیا کرو، تھوڑی دیر ٹھہرا کرو، خاموش رہا کرو۔ تو ماں نے کہا بیٹا اصل کے اندر بات یہ ہے کہ جب تو آتا ہے آ کر فوراً تلاوت شروع کر دیتا ہے تو اس تلاوت کا ایسا نور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا چہرہ اس نور کی وجہ سے چھپ جاتا ہے۔
میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی کہ میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں لیکن نور کی وجہ سے تیرا چہرہ نظر نہیں آتا، تو پہلے تو آیا کر، آرام سے ٹھہر کے خاموش کھڑا کیا کر تاکہ میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں، اس کے بعد تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کر۔ تو جب عام مردہ قبر کے اندر، عام ماں قبر کے اندر اگر اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہے، عام مردہ قبر کے اندر اگر کسی آدمی کو دیکھ سکتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ، انبیاء علیہ السلام کا رتبہ اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام سارے انبیاء سے، ساری کائنات سے بڑا ہے۔ تو جب عام مردہ سن سکتا ہے، عام مردہ دیکھ سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بطریق اولا دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ یہ ہمارے علماء اہل سنت کا، جمہور کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں،